پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں موجود ہیں. آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سیلاب زدگان صورتحال کے بارے میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بہت عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. جب بھی ایسی ناگہانی صورتحال آتی ہے تو فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کسی بھی مدد کا انتظار کیے بغیر، کسی بھی چیز پر، کسی بھی انسان کو بلیم دیے بغیر. یہ کس کی ذمہ داری تھی، کس کو کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو نبھاتے ہوئے بہت عرصے دراز سے اس چیز کو آگے لے کر چل رہے ہیں. وہ چاہے کسی بھی صورتحال کے حوالے سے ہو، سیلاب زدگان کے حوالے سے ہو، زلزلہ زدگان کے حوالے سے ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بھی قدرتی آفات جہاں پہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور وہ اس طرح سے آج بھی اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب میاں خلیل ابیر صاحب نے، جو کہ فاؤنڈر ہیں ابیر ویلفیئر ٹرسٹ کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی، اور سیکنڈلی سر آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کام جو ہے اتنے عرصہ دراز سے کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسانیت کی کہ ہم کسی پہ فنگر اٹھائے بغیر کہ کسی نے یہ نہیں کیا، ان کی ذمہ داری تھی، انسانیت کے تحت ہم اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو آپ ابیر ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہے اور ابھی کہاں کہاں کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے جا چکے ہیں؟ جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ یہاں پہ مدعو کیا. اور اصل جو اپریسیشن ہے، جو اصل ریوارڈ ہے، وہ تو ہمیں بینگ اے مسلمان ہمیں اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے، اور میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ دوسروں کی اگر حاجت روائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے. تو جب ایک مسلمان کو یہ ایک اس کی بنیاد جو ہے وہ اتنی مضبوط بنا دی گئی ہے، تو پھر کوئی بھی مشکل گھڑی آئے اور انسانی خدمت کے لیے وہ پھر اسے کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بتا دیا گیا ہے کہ انسانی خدمت کے لیے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اخلاق کیا کہہ رہا ہے. اور اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ ہم نے ابیر فاؤنڈیشن آج سے 35 سال پہلے بنایا تھا. 35 سال پہلے اور اسی کامیابی کے ساتھ ماشاءاللہ لے کر چل رہے ہیں. اور اس میں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ 1989 میں اس کی بنیاد رکھی تھی. اچھا. اور ہم نے پہلی ایک ڈیڈ باڈی سپرد خاک کی تھی لاوارث، اور ایکچول لاوارث لاشوں کی تدفین کا عمل تھا. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. ضرور. تو چونکہ آپ کوئی بھی ایک اچھا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو عام پبلک کی یہ اوپینین ہوتی ہے کہ یہ شاید یہ دوسرے والا اچھا بھی یہی کر رہے ہوں گے، تیسرے والا اچھا کام بھی یہی کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح جب 1989 میں سٹارٹ کیا تھا تو 1992 میں 10 لاکھ کیوسک کا پانی کا ریلا جہلم کا جو ڈیم تھا نا وہ ٹوٹا تھا، اور وہ بہت سارے گاؤں بہا کے لے گیا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں بھی ینگ مین تھا، اور ایک ہوتے ہیں نوجوانوں میں ایک آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ پوری طرح موجود تھا. اور تب ہم نے کیمپ لگایا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لارڈ میئر لاہور نے اس کا افتتاح کیا تھا. میاں اظہر صاحب گورنر تھے، انہوں نے اسپیشل وزٹ کیا تھا وہاں پہ، اور ہم نے آنن فانن ایسی محنت کی تھی کہ 7 ٹرک اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کو ہم نے وہاں سے سامان یہاں پہ دیا تھا، ان کے حوالے کیا تھا. اور ایک بہت بڑا ٹرک لے کے پھر ہم جھنگ روڈ پہ، سرگودا روڈ پہ وہاں پہ پہنچے تھے. ہمارے جو کارکنان تھے وہ وہاں، یعنی یہ ہمارا سٹارٹ تھا. بس اس کے بعد آپ پھر یہ دیکھ لیں کہ پھر پورا پاکستان ہے. تو سر اس کے بعد ایسے ہوتا نا کہ ہمارے پاس وسائل، ہم سوچتے ہیں اتنے پیسوں میں کیا کر سکوں گا، کتنا کر سکوں گا. جیسے آپ نے کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو کبھی آپ کو فیل ہوا کہ اللہ ہی مدد کر رہا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے؟ کبھی سمجھ نہیں نہ آتا ہمیں کہ کہاں سے ہیلپ ہو رہی ہے، کیسے میں کرتا جا رہا ہوں، اتنے سال ہو گئے اس چیز کو چلاتے ہوئے. نہیں، مجھے تو اس ایکسپیرینس نے اتنا کچھ دے دیا ہے، تو اب تو ہم رہنمائی والی شکل میں آ گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگاتا ہے، یہ درست ہے، اور وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہمارے جو میرا تعلق ایکچولی تاجر برادری سے بھی ہے، اور میں جنرل سیکرٹری لاہور ہوں، انجمن تاجران. تو میرے تاجر بڑے بڑھ چڑھ کے اس فلڈ ریلیف کیمپوں میں حصہ لے رہے ہیں، جس کی میں تازہ ترین مثال دیتا ہوں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ کوئی کیا کہہ لیں کہ
ابھارنے کے لیے نہیں ہے, کوئی شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں ہے. یہ کچھ باتیں بتانا ضروری ہوتی یہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے موٹیویٹ ہوں اور وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں. شاہ عالم مارکیٹ میں کیمپ لگا, انہوں نے بہت ایک بگ کوانٹٹی میں سامان دیا ہے. زبردست. اور یہی چاہیے اصل میں, مقصد وہ اتنا سامان ہے کہ 1 مہینہ اس کی پیکنگ ہی ہوتی رہے گی. اب شروع ہے کام. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا, میں نے بات سٹارٹ کی تھی, آپ نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کب کیسے شروع ہوا. یعنی اس طرح کر کے پھر جتنے ڈیزاسٹر آئے ہیں, جہاں جہاں پہ فلڈ آیا ہے, زلزلہ آیا ہے, 2005 کا جو زلزلہ تھا اس میں بھی کیمپ لگا, اور پھر اتنا بڑا کیمپ لگا کہ اس میں ہمیں میاں عامر صاحب اس وقت ڈسٹرکٹ وہ تھے ناظم, تو ٹرک بہت سارے درکار تھے. انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے کہا اتنا سامان آ رہا. میں کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے ہمارے کیمپ کے اوپر برسات ہے سامان کی. تو یہ ٹرسٹ تھا لوگوں کا اعتماد تھا. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ بہت ساری این جی اوز ہیں, ہم سب کی نظر میں ہے, ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, این جی اوز ہیں, بہت عرصہ دراز سے کام کر رہی ہیں, لیکن اب سب کو لگتا ہے کہ این جی اوز جو ہیں اپنا منافع, اپنی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہیں, آدھا دیا جاتا ہے, آدھا کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. لیکن آج 35 سال کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سامان موجود ہے کہ پیکنگ میں 1 مہینہ لگے گا. اس ٹرسٹ کو 35 سال تک, ایک جنریشن تک لے کر چلنا بہت بڑی بات ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ مختلف ٹائموں میں جب لگے ہیں یہ اپنا کیمپ مارے. اب آواران کی دونوں تحصیلوں میں نے سامان بھیجا بلوچستان میں, تو وہاں پہ اتنے حالات کشیدہ تھے دہشت گردوں کی حوالے سے, لیکن ہم نے اس قربانی کے سچے جذبے سے سرشار ہو کر یہاں سے ہم نے وہ مال بھیجا. اسی طرح یعنی پھر یہ دہشت گردی کے حوالے سے 10 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی پاکستان کی تاریخ میں, یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے 2009 میں. تو اس وقت ہم نے نہ صرف ان کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کیا, پھر میں سوابی, 4 سوابی اور پشاور کے اسکولوں میں یہ سامان لے کے اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہ پہنچا. وہاں کے وزیر اعلیٰ نے ہمیں اسپیشل مدعو کیا چیف منسٹر ہاؤس میں, اسفندیار ولی, انہوں نے جناب ہمیں کھانے پہ ساتھ اکٹھے کھانا کھایا, اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بھی کیپ ریڈ ہے, وہ کیونکہ ہمارے ادارے کا سارا ریڈ ہے نا یونیفارم. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. مجھے یہ 2 لفظ جو ہے نا یہ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے پنجاب میں بھی ان کو اکاموڈیٹ کیا اور یہاں پہ بھی لے کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی اس اچھی کاوش کا رزلٹ کسی نہ کسی شکل میں دکھا رہا ہوتا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. سر ابھی تازہ صورتحال کے بارے میں بات کریں, کیمپس کی کیا صورتحال ہے, کہاں پہ کیا مدد کی جا رہی ہے, مزید کیا اقدامات ابھی تک آپ نے پلان کر لیے ہیں ابھی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر؟ جی ابھی صورتحال یہ ہے کہ جس دن یہ لاہور کا جو پانی تھا, جب ہمارے میڈیا نے شاہدرہ کو اتنا زیادہ پرومیننٹ کر دیا, اتنا زیادہ بتایا, اتنا زیادہ جناب شور مچا کہ شاہدرہ کے لوگ فون سن کے پاگل ہو گئے, ان کے عزیزوں کا رب یہ وہ کہ پانی ابھی آیا. اور صورتحال ہی کچھ اس طرح سے تھی کہ ہمیں وہ انسٹرکشن دینا بتانا. میں چونکہ سیول ڈیفنس سے بھی وابستہ ہوں, ہماری آلریڈی ڈیوٹی, ہمارے پاس ساری اطلاعات ہوتی, ہمارے بندے پل کے نیچے بھی ڈیوٹی دے رہے تھے. یعنی ہمیں ہماری بوٹس ہیں, ہمیں سارا یعنی پورا پتہ تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے. اسی طرح کیمپ کا آغاز کیا. اچھا اب کیمپ تو لگایا جاتا ہے, آپ امداد کے لیے سامان اکٹھا کرتے ہیں, ان کو جا کے متاثرہ علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ پہنچ کے ان کو سامان دیتے ہیں. لیکن ہمیں پہلی ترجیح, ہماری پہلی پرائورٹی جو تھی وہ کچھ اور بن گئی. ہم نے جب مشاورت کی تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہوئی, ہم تو جا رہے تھے بنیر, شانگلہ اور وہ ادھر مانسیرا اور ان علاقوں میں جا رہے تھے, تو اب یہ پنجاب میں آ گیا. تو میرا خیال ہے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان کو کھانا فراہم کیا جائے. تو ہم 5 دن مسلسل پھر جو ہے وہ جو مختلف اسکولوں میں جو ہمارے متاثرہ بہن بھائی جو سارے جمع تھے, گورنمنٹ نے بھی بڑے انیشیٹو لیے اور اچھے انیشیٹو لیے, لیکن اس سے پورا نہیں ہو سکتا. تو میں تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان تمام این جی اوز کو, ان تمام افراد کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جنہوں نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور اپنے تمام وسائل کو بھی بروئے کار لائے اور ان کی مشکل گھڑی میں ان کے پاس پہنچے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپریسیشن ان کو ملنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی جو ہے اس کے اندر یہ اتنا جذبہ ہونا چاہیے
کہ وہ ہر مشکل گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. اور پوری دنیا میں جیسا کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیریٹی کے حوالے سے, اس خدمت کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو پہلے پیش کرتے ہیں. بالکل اس طرح سے, اور اس بات کو بہت ضروری ہے کرنا. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شادرہ کی صورتحال کے بارے میں سب کو بہت زیادہ ہائی الرٹ تھا, کیا صورتحال ہے. سیم ایسے فون کالز ہمیں بھی تھے کیونکہ میرا گھر بھی وہاں پہ قریب ہے, تو سب کو لگ رہا تھا کہ شاید پانی سب سے پہلے ہمارے گھر ہی آئے گا. یہ ایسی ایک صورتحال بالکل بنی ہوئی, لیکن الحمدللہ شادرہ بالکل محفوظ رہا. اور میں نے بلکہ دریا میں اپنی بوٹ پہ بیٹھ کے ایک انٹرویو دیا, آپ کا نیو ڈیجیٹل تھا غالباً, تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں سے کیپیسٹی کتنی ہے, اور 88 میں جو فلڈ آیا تھا اس کی کیپیسٹی کیا تھی, کیا پریشر تھا. تو اس لیے شادرہ محفوظ ہے, لاہور محفوظ ہے. اور الحمدللہ شکر ہے کہ میری بھی عزت رہے گی کہ جو میں نے کہا تھا وہ بالکل اسی طرح ہی ہوا. لیکن بہرحال اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نے پنجاب کے مختلف علاقوں کا انتخاب کر رہے ہیں, اور اس میں میں نے ایک طریقہ کار اپنا اختیار کر رکھا ہے. چونکہ میں تاجر ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ کم از کم ان سے یہ خوف ڈر نہیں ہوتا کہ یہ کچھ بے ایمانی کر لیں گے یا کچھ گڑبڑ کریں گے. تو اس لیے میں نے, جب میں ڈی جی خان میں تھا, ادھر جامپور میں تھا, تو وہاں پہ ان تمام یعنی شہروں کے, ضلعوں کے جو پریزیڈنٹ تھے تاجروں کے, میں نے ان کو سب کو ساتھ رکھا تھا. ابھی میرے جھنگ کے صدر سے بات ہوئی ہے, گجرانوالے ڈویژن کے صدر سے بات ہوئی ہے, پھر اس کے بعد ملتان میں بات ہوئی ہے. یعنی جس جگہ پہ یہ فلڈ فیکٹریز موجود ہیں اس وقت, تو ان کے لیے پرائرٹیز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. مثلاً اناج ہے, اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ویری نیکسٹ موسم چینج ہو رہا ہے, فوری طور پہ ہمیں رضائیاں درکار ہوں گی. جب یہ پانی اتر جاتا ہے, پانی چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ان کو مشکلات ہوتی ہیں, اس میں فوری مشکلات یہ ہوتی ہیں کہ ان کا سامان اندر خراب ہو چکا ہوتا ہے, پانی اندر چلا جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ان کو فوری طور پہ یہ چیزیں جن کا میں نام لے رہا ہوں, روزمرہ استعمال جو اشیاء ہیں, ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو یونٹ ہے وہ کم از کم اتنا ہو کہ کم از کم اس کے 10 دن جو ہے نا, کم از کم 10 دن ایک یونٹ میں گزریں. اس کے پاس گھی, اناج میں کی صورت میں جو چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس گارمنٹس ہے. میں شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے گارمنٹس کے حوالے سے تاجر برادری ہے نا, تجارت ہوتی ہے یا تجارت ہم کرتے ہیں, چیزوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کی ذات کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں, اللہ پاک کے ساتھ جس طرح سے نیکی ثواب اس طرح سے کر رہے ہیں, تو یہ وہ تجارت. مجھے اچھی بات یہ لگی ہے کہ انہوں نے یہ ایک پیغام بھیجا ہے. اچھا, بہت خوبصورت اور زبردست, کروڑوں روپے کا سامان ہے, پیکنگ کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک تو بی پیر اس میں کوئی نہیں, اچھا, اس کی کوالٹی, اس کی کوانٹٹی جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں. تو کتنی اچھی بات ہے. ان لوگوں کے لیے وہ بتا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ فلڈ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. کیونکہ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں, ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ گھر سے کچھ نکال کر وہ کر دیا جائے. تو یہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں آپ. سر کوئی مشکلات پیش آئی ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں آنن فانن کرنا, ارینجمنٹس کرنا, جیسے آپ نے کہا کہ کھانے کا انتظام کیا گیا, بہت بھرپور افراد جو تھے وہاں پہ موجود تھے, تو کمپلیکیشنز کہاں پہ آئیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی آپ اچھا عمل کریں یا کوئی بھی آپ کوئی ایمرجنسی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں مشکلات اس وقت بھی پیش آتی ہیں کہ آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ڈیزرونگ پرسن ہے یا یہ متاثرہ لوگوں میں سے ہے یا یہ کوئی عام آدمی اٹھ کے دو نمبر طریقے سے آ گیا. اچھا, اس کے لیے ہم نے پھر یہ طریقہ یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ایک اس کا نا ٹوکن بناتے ہیں ہم پہلے, اور ٹوکن بنا کے جب یہ پانی اتر جائے, میں نے سودرا کا علاقہ سب سے پہلے اس کا بھی انتخاب کر رکھا ہے. یہ جو وزیرآباد سے جو سیالکوٹ کی طرف راستہ کو 20 منٹ کا, وہاں پہ بھی کافی پانی ہے. تو گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں سارا. ایک آدمی ذیلدار ہے, اس کے 2 3 4 آپ کہہ رہی ہیں 200 ایکڑ زمین ہے, اور وہ جب پانی آ گیا اسے لے آئے, بھائی آجا جان تو بچا تو اپنی. اب وہاں پہ اگر وہ بیٹھا ہے تو اسے کھانے کی بھی ضرورت ہے, اسے ہر چیز کی ضرورت ہے, وہ بے بس بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, متاثرین میں سے ہے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, اور ہم نے ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے. بالکل اس طرح سے ہے. سر لاسٹ منٹ ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, بڑا واضح اور بڑا آسان سا پیغام ہے. وہ ہمارا, میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارا دین بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ کے کسی بھائی کے
किसी जिस्म के हिस्से में दर्द महसूस हो ना तो उसे अपना दर्द महसूस करें। और तमाम जो अहले पाकिस्तान हैं उनसे अदब से गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप खिदमत के सच्चे जज्बे से बाहर निकलें और अखुवत और भाईचारा और इस जज्बे के तहत आप सिर्फ ये सोच लें कि यही सानिया, यही हादसा, यही डिज़ास्टर अगर आपके साथ हो तो आपकी क्या सोच होगी। अगर आप ये सोच लेंगे तो फिर आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप उस मुतासरा इलाके में पहुँचें। अच्छा, ये नहीं कि आपने ही पहुँचना है, आपके पास जो भी है, कोई भी जो खिदमत कर रहे हैं, कोई भी जो अदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल जाए। बस आपने एक हाथ बनना है, वो चीज़ें आगे पहुंचते जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बेहतरीन काम करें, एक बार फिर से आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं बताती चलूँ आपको, जो अभी हमारे साथ मियां खलील साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत ही बेहतरीन कलीग जो हैं, नई बात मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं, वलीद अबीर, ये उनके वालिद साहब हैं और एक बेहतरीन तरबियत, बहुत एक लेगेसी जो आगे लेकर चल रहे हैं, तो वलीद भी उस तरह से लेकर चल रहे हैं। और सेकेंडली ये कि अगर आप कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, अबीर वेलफेयर ट्रस्ट है, इनके ऑफिशियल पेज पर जाकर इनके जो भी नुमाइंदगान हैं आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह निगहबान।